السلام علیکم۔ میں اپنے النور روحانی چینل سے اپنے ویور سے مخاطب ہوں۔ آج انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی۔ دوستو، پہلے ابتدائی دور میں کچھ میں نے آپ سے گزارشات کی تھیں اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے اور اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے، اللہ سے مدد حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس کے بعد آج کا ہمارا موضوع ہے قضائے حاجات، جو ہر انسان اپنے دور میں پریشانی میں مبتلا رہتا ہے، اور اس پریشانی میں ڈالنے کا سبب انسان کی اپنی غلطیاں اور کچھ شیطان کا عمل دخل بھی ہوتا ہے اس میں۔ اس لیے اللہ پاک نے پورے قرآن پاک میں ہمیں جگہ جگہ پہ، ہر آیات میں، ہر سورہ میں ہمیں یہ آگاہ کیا ہے کہ یہ جو تمہارا دشمن ہے، یہ ظاہر دشمن ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ اور اللہ نے ہمیں اس سے بچنے کے راستے اور طریقے بھی بتائے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر جن کا مبعوث کرنا اور جن کو دنیا میں بھیجنا، اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی پہچان اور ان کے انبیاء کی عزت اور ان کا احترام اور ان کے بتائے ہوئے اصول اور طریقوں پر عمل کرنا، اور شیطان رجیم مردود سے بچنے کے طریقے ہمیں بتائے۔ اور اسی لیے پیغمبر، نبی، رسول دنیا میں مبعوث کیے گئے۔ عرض کر رہا تھا کہ اصل میں ہمارا موضوع ہے قضائے حاجات۔ تو حاجت روائی کے لیے دوستو، اللہ نے اپنے اسم مبارک جو ہیں وہ اسم اعظم کا مقام رکھتے ہیں۔ 99 نام اللہ نے ہمیں دیے ہیں ہماری قضائے حاجت کے لیے ہی۔ اور اللہ پاک کا حکم ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، مجھے میرے ناموں سے پکارو۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ مجھے اللہ کہہ کر پکارو یا خدا کہہ کر پکارو، فرمایا کہ مجھے میرے ناموں سے پکارو تاکہ میں تمہاری حاجت روائی کر سکوں۔ تو 99 نام جو اللہ نے دیے ہیں وہ مختلف صفات کے حامل ہیں۔ وہ نام جو ہیں، اگر ہمیں بھوک ہے، اگر ہمیں افلاس ہے، تو ہم یا رزاقوں سے اللہ کو پکاریں گے، اللہ کی توجہ مبذول کروائیں گے اپنی طرف کہ اے رزق دینے والے، ہمارے رزق میں بہتری فرمائے۔ اگر ہمیں دشمن کا خوف ہے تو ہم کہیں گے یا جبارو یا قہارو کہ اے اللہ، ہمارے اس دشمن پہ اپنا جبر اور اپنا قہر نازل کر۔ تو اللہ نے ہمیں خصوصی طور پر فرمایا کہ مجھے میرے ناموں سے، میرے صفاتی ناموں سے پکارو تاکہ میں تمہاری حاجت روائی کر سکوں۔ اور دوستو، یہ بات ذہن میں رکھو کہ اصل حاجت روا اللہ کی ذات ہے۔ جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آ چکے ہیں انہوں نے ہمیں یہی تبلیغ کی ہے۔ جب بھی کسی بزرگ کے مزار پر جاؤ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کو اس نیک بزرگ کا وسیلہ دے کے مانگو، اسی سے، اللہ سے مانگو کہ اے اللہ، تجھے تیرے اس نیک بندے کا میں واسطہ دیتا ہوں جس نے اپنا تن، من، دھن، اپنا سب کچھ تیری خاطر وقف کر دیا۔ اس نیک بندے کا واسطہ ہے، میری حاجت روائی فرما دے۔ تو اللہ کی ذات فوراً اس انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور اس کی حاجت روائی ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے دوستو، بڑے اختصار کے ساتھ، کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے، آپ کا ٹائم بھی بڑا قیمتی ہوتا ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جب آپ ویڈیو دیکھتے ہیں تو اس کو کافی جگہ سے سکپ کر دیتے ہیں اور پوری ویڈیو نہیں سنتے، کیونکہ آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا نا۔ تو پھر بعد میں اعتراضات ہوتا ہے کہ وہ جی سر، وہ جو آپ نے بات بتائی تھی اس میں کیا تھا، وہ ذرا وضاحت کریں۔ تو برائے مہربانی میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں اور شیئر بھی کریں۔ اپنی رائے سے بھی مجھے آگاہ کریں، اور جو آپ کے سوالات ہوں، جس بات کی سمجھ نہ آتی ہو، وہ میرا نمبر ہے 0308 65 11255، یعنی 0308 65 11 255۔ اس پہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے اور اس پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے صفاتی ناموں میں سے آج میں نے آپ کے لیے یا اللہ، یا رحمان یا رحیم ہو۔ دوستو، ہمیں ہر وقت اللہ کا رحم چاہیے، اللہ کا کرم چاہیے،
جو ہماری عادتیں، جو ہمارے کردار، جو ہماری اعمال ہیں، اس سے ہمیں نہیں لگتا کہ ہم اللہ کی رحمت حاصل کر سکیں گے، لیکن پھر بھی انہی ناموں سے اگر اللہ کو پکارا جائے گا تو اللہ کی ذات غفور الرحیم ہے، ضرور ہمارے حال پہ رحم کرے گی اور ہماری خطائیں اور ہماری لغزشیں معاف کرے گی۔ تو جب معافی ہوگی تو پھر ہی ہماری حاجت روائی ہوگی۔ تو اس لفظ کو یا اللہ یا رحمان یا رحیم، صبح کی نماز کے بعد بھی اول آخر 11 دفعہ درود پاک اور 1100 دفعہ اس لفظ کو رپیٹ کرنا ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد بھی اس لفظ کو 21 دن یا 41 دن اگر اس کو رپیٹ کریں گے، پڑھیں گے خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، اور تنہائی میں بیٹھ کر توجہ کے ساتھ اور سجدہ ریز ہو کر اللہ سے اپنی حاجت مانگیں گے، تو انشاءاللہ ہمیں پورا یقین ہے کہ اللہ پاک ہماری حاجت پوری کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کی توجہ ہوگی اور تنہائی ہوگی اور سکون ہوگا۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا نیکسٹ ویڈیو کے لیے۔ اللہ حافظ۔